السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمزور انسان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جسم طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے اور اس کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ یہ نشانیاں اگر آپ کو نظر آئیں تو محتاط ہو جایا کریں اور خود سے بھی محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ کے اندر ہیں یہ نشانیاں تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کی طرف لے جائے۔ کمزور انسان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ کبھی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں جو 5 سال 10 سال پرانا قصہ یا کسی کا دیا ہوا دھوکہ یا کسی کی دی ہوئی بری بات یاد کر کے دہراتا رہے گا، تو اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، تو یہ انسان بہت کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ ایسا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اپنی نیگیٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، تو محتاط رہیں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، اور جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو کمزور انسان کی پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ بات آ جائے یا کوئی ایسی کانفلکٹ آ جائے تو آپ دیکھیں کہ پوری زور لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی غلطی نہیں مانتا۔ کسی بھی مسئلے کا وجہ کچھ بھی ہو لیکن وہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے، خود کو بیچ میں شامل نہیں کرے گا، جتنا مرضی بھی آپ کر لیں۔ تو یہ انسان بھی بڑا کمزور انسان ہے۔ یہ انسان بھی آگے گرو نہیں کر سکتا۔ جو انسان غلطی کرے فوراً معافی مانگ لے اور کہے واقعی اس میں میری غلطی تھی، مجھ سے کوئی کمی رہ گئی، وہ انسان بہت آگے نکل جاتا ہے اور اللہ بھی اسے بہت نوازتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی میں یہ نظر آئے کہ ذرا آپ کو کوئی بھی بات کرے اور یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں میری غلطی تو نہیں تھی، آپ کو اپنی روٹین میں لوگ کرتے نظر آتے ہیں ایسا کچھ، تو اگر آپ خود بھی یہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں۔ یقین کریں غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کمزور انسان کی تیسری نشانی کیا ہے؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھائے گا، اپنے آپ کو آپ سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا اور ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو متاثر کرے، اپنے منہ سے ہی اپنی تعریفیں کرتا رہے گا۔ ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کی دولت سب اکٹھی ہو بھی جائے تو بھی وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، تو ایسے انسان میں تکبر ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بڑا ہی بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، کیونکہ ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتے جو تکبر کی زد میں ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نواز دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں اور اپنی مرضی میں شامل کریں اور خطا نہ کریں۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات کو ذاتی لے لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے بہت کوئی بات کریں گے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اگر آپ اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کریں گے تو وہ فوراً اس کو ذاتی لے لے گا۔ اس کو بڑا شوق لگے گا کہ یہ ایسے کیسے لگے گا کہ یہ میرے اندر برائی موجود ہی نہیں ہے، اس نے یہ کیسے کہہ دیا۔ تو وہ اپنی غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، تاکہ بندہ ان کو بہتر کر لے، ٹھیک کر لے۔ تو ایسا انسان جس کو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ایک ایسا مشورہ دیا کہ وہ ذاتی ہو گیا، تو وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ وہ کوشش کرے گا کہ وہ کمزوری کو دور کرے۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامی، دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دوست دیا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر اچھا گزرتا ہے۔ انسان جیسے ہی اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو اپنے اندر جو غلطیاں نظر آتی ہیں ان کو اللہ کے حکم سے مائنس کرتا رہتا ہے۔
کمزور انسان کی 5ویں نشانی کیا ہے؟ تو 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ بہت بولتا ہے، بہت فضول باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولے گا، فضول بولے گا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے وہ سچ اور جھوٹ ملا کر بولتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے، اور پھر کیا کر سکتا ہے وہ انسان؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا جملہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے خاموش ہے، خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے۔ تمہیں سمندر ڈھونڈنا ہے، تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو یہ جو خاموش رہنا، متوجہ رہنا، علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے۔ تو جو انسان بہت بولتا ہے، بہت فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، لیکن بولتا ہے، وہ پھر کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ علم ہے ہی لا علمی کا نام۔ تو اگر ایک انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کمزور ہے اور وہ زیادہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا۔ خاموشی روح کا عمل ہے، تو یہ خاموشی بڑی ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کمزور انسان کون ہے اور طاقتور انسان کون ہے۔ بس یہی کمزوریاں نکال دی جائیں تو بنیادی طاقت مل جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ بنیادی طاقت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک تو ظاہری قوت ہے اور ایک بنیادی قوت ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ یہ تھا کہ جسم لہو لہان ہے، فرشتے انتظار میں ہیں کہ ابھی حکم ہوگا تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، یہ نہ سنی ان کی آنے والی نسل میں سے صحیح وہ تو ایمان لائیں گے نا، بے شک وہ میرے پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل میں سے صحیح وہ تو ایمان لائیں گے نا۔ تو بنیادی قوت یہ ہے کہ قوت رکھتے ہوئے قوت کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن آپ نقصان نہ پہنچائیں تو اصل طاقت یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔